अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हमारा ये मुताला पाकिस्तान का अल्लाह के फ़ज़ल से तीसरा लेक्चर है। हम बेटा पढ़ रहे थे नज़रिया पाकिस्तान के अज्ज़ाए तरकीबी। उसमें हमने पहले दो अज्ज़ा पढ़ लिए थे जिसमें अकायद व इबादात थे। पहला जुज़ पढ़ लिया था, अकायद व इबादात। आज दूसरा जुज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, जमहूरी अक़दार का फ़रोग़। अब ये हेडिंग को ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लफ्ज़ जमहूरियत से जमहूरियत का लफ्ज़ आपके लिए नया नहीं है। आप अखबारात में पढ़ते, टीवी पर सुनते रहते हैं, तो ये लफ्ज़ आपके लिए नया नहीं है जमहूरियत। लेकिन मुमकिन है कई तलबा को जमहूरियत का मतलब ना बताओ। देखिए, जमहूरियत जो है ना, अवाम के मशवरे से चलने वाला निज़ाम हुकूमत जमहूरियत कहलाता है। अवाम के मशवरे से चलने वाला निज़ाम हुकूमत जमहूरियत कहलाता है। इंग्लिश में इसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डेमोक्रेसी। और अगर आप डिक्शनरी में डेमोक्रेसी की तारीफ़ देखेंगे तो वहाँ एक सादा तारीफ़ ये मिल जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के ज़रिए, इसको हम जमहूरियत कहते हैं। और अक़दार बेटा जमा है क़द्र की। क़द्र का मतलब होता है रस्म, तरीका, रिवाज, रिवायत। तो जमहूरी अक़दार का मतलब हो गया अवाम के मशवरे से चलने वाले निज़ाम हुकूमत और इसका तरीक़ा कार। और फ़रोग़ का मतलब होता है इसको फैलाना, इसको बढ़ाना, इसको तरक्की देना, ग्रो करना, इसकी ग्रोथ हो। तो इस्लामी रियासत और मुआशरे की बुनियाद मुशावरत है। यानी इस्लामी रियासत में सारे काम आपस के मशवरे से होते हैं। बल्कि अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो कुरान मजीद में पूरी एक सूरत है, सूरतुश शूरा, जिसमें मशवरा करने का हुक्म फरमाया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, वशाविरहुम फिल अम्र। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने सहाबा से मशवरा किया करें। तो मशवरा ज़ाहिर है ये जमहूरियत की बुनियाद है। अच्छा, हमारे यहाँ जो जमहूरियत है इसमें मशवरे का तरीका वोट के ज़रिए होता है। अगरचे हम इस जमहूरियत के कायल नहीं हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत इस वक्त मौजूद है वो किसी भी तरह से इस्लामी जमहूरियत नहीं है। लेकिन हम अपने मुल्क के साथ लफ्ज़ बोलते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो बहरहाल आप किसी के ज़हन में ये ना आए कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत है यही इस्लामी जमहूरियत है। बेटा, इस्लामी जमहूरियत इससे बहुत मुख्तलिफ है। और बदकिस्मती ये है कि आज पूरी दुनिया में हमें कहीं भी इस्लामी जमहूरियत नज़र नहीं आती। तो इस्लामी रियासत और मुआशरे की बुनियाद मुशावरत है, यानी मशवरे से इसका निज़ाम चलता है। इस्लामी मुआशरे में जमहूरियत को फ़रोग़ हासिल होता है, अवाम के हुकूक का ख़याल रखा जाता है, उन्हें मसावी दर्जा मिलता है, यानी बराबर दर्जा दिया जाता है, और सब लोग कानून के दायरे के अंदर रहकर ज़िंदगी गुजारते हैं। क़वानीन उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करते हैं। कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं। अफराद में रंग, ये बेटा कंपोजिंग की गलती है, यहाँ रग लिखा हुआ, ये रग नहीं है बल्कि रंग, नून मिसिंग है यहाँ। अफराद में रंग, नस्ल, ज़ात पात या ज़बान की बुनियाद पर कोई तमीज़ रवा नहीं रखी जाती, यानी कोई फ़र्क नहीं किया जाता। ये थोड़ा सा मुश्किल वर्ड बन गया, आप इसको देख लें कि अफराद में रंग, नस्ल, ज़ात पात या ज़बान की बुनियाद पर कोई फ़र्क नहीं किया जाता। यानी कानून की नज़र में सब बराबर हैं। वो गोरा है, काला है, अमीर है, गरीब है, सब बराबर हैं। और हुकूमती निज़ाम
سب لوگوں کی بھلائی کو پیش نظر رکھ کر چلایا جاتا ہے۔ حکومت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتی ہے اور فرائض کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ، یعنی حکومت فرائض کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اپنی عوام کو بھی جواب دہ ہوتی ہے۔ یہ اسلامی ریاست کی ایک انفرادی خصوصیت ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی آپ حکومت دیکھیں گے نا، تو وہ حکومتیں پہلے تو عوام کو جواب دہ نہیں ہوتی، یعنی آپ کسی حکمران کا احتساب کرنا چاہیں تو وہ اس کے لیے ایک بڑا پیچیدہ قسم کا پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ کورٹ چلے جائیں، وہاں اس کے خلاف درخواست دیں، پھر عدالت اسے بلائے، پھر عدالت مناسب سمجھے تو بلائے، نامناسب سمجھے تو نہ بلائے، یعنی آپ اس کا احتساب نہیں کر سکتے۔ اسی طرح وہ اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہونے کا ان کا ذہن نہیں ہوتا۔ لیکن کمال یہ ہے، اسلامی ریاست دو جگہ جواب دہ ہے۔ ایک تو اللہ کو تو اس نے جواب دینا ہی دینا ہے۔ ہم میں سے ہمارا یہ بالکل عقیدہ ہے ہر شخص کا کہ مرنے کے بعد ہمیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ ذوالجلال ہم سے ہمارے اعمال کا حساب و کتاب کرے گا اور ہمیں اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اسلامی ریاست کا کمال یہ ہے کہ اللہ کو جواب دہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عوام کو بھی جواب دہ ہے، یعنی عوام بھی اپنے حکمرانوں کا احتساب کر سکتی ہے، عوام اپنے حکمرانوں سے پوچھ گچھ کر سکتی ہے۔ یہ کوالٹی ہے اسلامی ریاست کی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اسلامی ریاست اللہ کو بھی جواب دہ ہے، یعنی ریاست اپنے فرائض کی ادائیگی میں اللہ کے ساتھ ساتھ اپنی عوام کے سامنے بھی جواب دہ ہوتی ہے۔ امیر المومنین اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے۔ اصل اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ذوالجلال ہے، لیکن امیر المومنین اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اقتدار کو، اتھارٹی کو، عہدے کو اس کی منشا کے مطابق، منشا کا مطلب بیٹا مرضی، اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، یعنی جیسے اللہ نے فرمایا وہ ویسے نظام چلاتا ہے۔ عام لوگوں کو حکومت کی پالیسیوں اور فیصلوں پر تنقید کا حق حاصل ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی شخص، ایک عام شخص جو ہے وہ حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کر سکتا ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، ان کا بڑا مشہور واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ مال غنیمت میں کچھ چادریں آئیں، یعنی مسلمانوں نے کافروں سے جنگ کی، کافروں کو شکست ہوئی، کافروں کا کچھ مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس مال غنیمت میں کپڑے کے کچھ تھان تھے، چادریں تھیں، تو حضرت امیر المومنین نے یہ کپڑے کی چادریں مطلب ان کے ٹکڑے کروا کر تمام مسلمانوں میں ایک ایک ٹکڑا جو ہے وہ آپ نے تقسیم فرمایا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد آپ جب خطبہ دینے کے لیے مسجد میں تشریف لائے منبر پر، اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو خاموش ہو جاؤ اور میری بات غور سے سنو، تو ایک عام سا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، کیونکہ آپ نے کرپشن کی ہے، آپ نے غصب کیا ہے، لوگوں کا حق دبایا ہے، آپ انصاف پر قائم نہیں رہے، اس لیے ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پریشان ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے سوال کرنے والے اے شخص، مجھے بتاؤ میں نے کہاں ناانصافی کی ہے؟ تو کہنے لگا کہ حضور یہ جو لباس آپ نے پہنا ہوا ہے، کیا یہ وہی چادریں نہیں جو مال غنیمت میں آئی تھی؟ فرمایا ہاں یہ وہی چادریں۔ تو کہنے لگا کہ ہم سب کو جو چادر ملی ہے وہ تو چادریں چھوٹی تھی، آپ کا قد لمبا ہے،
उस एक चादर में इतने लंबे कद वाले शख्स का लिबास नहीं बन सकता। इसका मतलब कपड़ा तो ये वही है, तो आपने एक की बजाय दो चादरें ली हैं। जब सबको एक मिली है तो मुझे बताएं कि आपने दो क्यों ली हैं? आपने तो हक तलफी की है। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, आपने ये नहीं फरमाया कि तू कौन होता है मेरा एहतसाब करने वाला, मुझसे पूछने वाला, नहीं, बल्कि आपने फरमाया कि तुझे तेरे सवाल का जवाब अभी दिया जाएगा। और अपने बेटे से फरमाया कि बेटा आप बताएं कि दूसरी चादर मेरे पास कहाँ से आई? तो वो बेटा उसी वक्त खड़ा हुआ और अर्ज़ की कि अमीरुल मोमिनीन, आपको एक चादर मिली थी, एक चादर मुझे भी मिली थी। अब आपका कद लंबा है, मैं आपका बेटा हूँ, मेरा भी कद लंबा है। उस एक चादर से ना आपका लिबास बन सकता था, ना मेरी चादर से मेरा लिबास बन सकता था, तो मैंने अपने हिस्से की चादर आपको दे दी। यूं आपके पास दो चादरें हो गई, एक आपकी अपनी और एक मेरी। तो यूं उन दो चादरों से आपका लिबास बन गया। वो मेरे हिस्से की चादर थी, मैं जिसको चाहूं दूं, मेरी मर्जी है। अब इस शख्स ने जब ये बात सुनी तो कहने लगा कि हुजूर अब आप फरमाएं, आप जो कहेंगे हम उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं। अब आप देखिए कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो उस वक्त 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम थे। यानी पाकिस्तान जैसे 3.5 मुल्क जोड़ लें तो हजरत उमर की सल्तनत बनती है, आपकी रियासत बनती है। इतनी बड़ी रियासत का हाकिम आम मजमे के अंदर एक आम आदमी के सामने खड़े होकर अपनी एक चादर का हिसाब दे रहा है। ये है इस्लामी रियासत की क्वालिटी कि जो अमीरुल मोमिनीन होगा इस्लामी रियासत का, वो अल्लाह को जवाब दे तो है ही है, वो अवाम के सामने भी जवाब दे है, अवाम भी उससे पूछगछ कर सकती है। तो यही बात बेटा यहाँ लिखी हुई है कि आम लोगों को हुकूमत की पॉलिसियों और फैसलों पर तनकीद का हक मिलता है। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफा के तौर पर जब इख्तियारात संभाले तो साफ साफ फरमाया कि अवाम उनके अहकामात पर उस वक्त तक अमल करें जब तक उनके अहकामात अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक हों, उनसे मुतसादिम ना हों। मुतसादिम ये बेटा तसादुम से है, टकराने से है। यानी आपने फरमाया कि जब तक मेरे अहकामात अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से नहीं टकराते, तसादुम नहीं होता, मेरा हुक्म अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ नहीं होता, उस वक्त तक मेरी बात मानते रहें। अब पाकिस्तान का क़याम जब अमल में लाया गया तो दर्ज बाला जमहूरी तसव्वुरात को अमली शक्ल देना मकसूद थी। ये भी ज़रूरी था कि इब्तदाई इस्लामी दौर के मुआशरती खदोखाल को अपनाया जाए। इब्तदाई इस्लामी दौर का मतलब वो मदीने की रियासत जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी और एक महाजिर को आपस में भाई भाई बना दिया था, मुआखाते मदीना। हम उस वाले इब्तदाई इस्लामी मुआशरे को अपनाना चाहते थे। हम चाहते थे कि वही इस्लामी अक़दार नए सिरे से नाफिज की जाए। पाकिस्तान को इस्लामी मुआशरे के खतूत पर इस्तवार करने का फैसला किया गया। इस्तवार मतलब कायम करने का फैसला किया गया। इस्लामी जमहूरियत का तसव्वुर मगरिबी तसव्वुर जमहूरियत से बहुत मुख्तलिफ है। बेटा ये जुमला बहुत काबिल गौर है, इस पर तवज्जो कीजिएगा। एक तरफ इस्लामी जमहूरियत है और दूसरी तरफ मगरिबी जमहूरियत, दोनों में बड़ा फ़र्क है। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में इसको समझा देता हूँ। मगरिबी जमहूरियत का तसव्वुर ये है कि रियासत के हर बालिग शहरी से राय ली जाए और उसे वोट देने का हक दिया जाए। ये मगरिबी तसव्वुर जमहूरियत है। सिंपल हम इसको कह सकते हैं वन मैन वन वोट। वन मैन वन वोट। हर आदमी, हर बालिग आदमी
ریاست کے اندر رہتے ہوئے اپنی رائے ووٹ کے ذریعے دے سکتا ہے۔ یہ ہے مغربی تصور جمہوریت۔ لیکن اسلامی تصور جمہوریت اس سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ اسلام ہر شخص کو رائے دینے کا حق نہیں دیتا۔ جیسے کوئی شخص چور ہے، ڈاکو ہے، شرابی ہے، تو اسلام ایسے گناہگار، بدکار اور معاشرے میں فساد پیدا کرنے والے شخص سے رائے نہیں لیتا۔ اسلام ایسے شخص کو ووٹ دینے کا حق نہیں دیتا۔ جبکہ مغربی جمہوریت میں یہ ہے کہ وہ چور ہے، ڈاکو ہے، سمگلر ہے، ڈکیت ہے، وہ ووٹ دے۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ رائے ضرور لیں، سوال ضرور کریں، پوچھیں ضرور، مشورہ ضرور لیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال اس سے کرو جو اہلیت رکھتا ہو، جو اس سوال کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو اسلام ہر شخص سے ووٹ نہیں مانگتا۔ مغربی جمہوریت ہر شخص سے ووٹ لے لیتی ہے۔ تو یہاں یہی جملہ اس نے کہا کہ اسلامی جمہوریت کا تصور مغربی تصور جمہوریت سے بہت مختلف ہے۔ قائد نے 14 فروری 1948 کو سبی کے مقام پر تقریر کرتے ہوئے قیام پاکستان کی غرض و غایت یعنی مقصد یوں بیان کیا۔ قائد نے کہا، آؤ ہم اپنے جمہوری نظام کو اسلامی رنگ میں اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فراہم کر دیں۔ اللہ ذوالجلال نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور یعنی ملک کے معاملات باہم یعنی آپس میں صلاح مشورے سے طے کریں۔ یعنی ملک کے جتنے بھی معاملات ہیں، مسائل ہیں، ان کو آپس کے مشورے سے ہم حل کریں۔ یہ تو قائد بھی جانتے تھے کہ یہ جو جمہوریت انگریزوں نے یہاں نافذ کی ہوئی ہے، یہ کسی بھی طرح اسلام کے مطابق نہیں ہے، اور قائد اس ڈیموکریسی کو، اس مغربی جمہوریت کو بدلنا چاہتے تھے، لیکن قائد کی زندگی نے وفا نہیں کی، اور قیام پاکستان کے چند ماہ کے بعد، یعنی صرف 13 ماہ، 1 سال 1 ماہ، ابھی پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہونے بھی نہیں پایا تھا کہ قائد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ قائد اس والی جمہوریت سے ہرگز متفق نہیں تھے، اور چاہتے تھے کہ یہ والی جمہوریت جو ہے وہ اسلام کے مطابق ماڈیفائی کی جائے، چینج کی جائے۔ جی بیٹا، اب ہمارا نظریہ پاکستان کا تیسرا جز ہم پڑھنے جا رہے ہیں، معاشرتی انصاف اور مساوات۔ اسلام امن، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ یہ وہ جز ہے جس کی ہمیں ہندوستان میں یہ جز نہیں مل سکتا تھا، یعنی وہاں معاشرتی انصاف بھی نہیں تھا، مساوات بھی نہیں تھی۔ خود ہندو قوم اپنے 3-4 طبقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ سب سے اعلیٰ طبقہ برہمن، پھر ویش، پھر کھشتری، سب سے گھٹیا طبقہ شودر۔ اب جو خود ہندو کمیونٹی ان 4 طبقوں میں اگر بٹی ہوئی ہو، تو آپ سوچیں کہ وہاں مسلمان کمیونٹی کی اس سوسائٹی میں کیا جگہ رہی ہوگی۔ وہ تو مسلمانوں کو اچھوت سمجھتے تھے، اچھوت، ناپاک، ملیچ، قابل قتل سمجھتے تھے۔ تو ہم اسی معاشرتی انصاف اور مساوات کو پانے کے لیے پاکستان بنانا چاہتے تھے، اور یہی چیز وہ یہاں بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ اسلام امن، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کی تخلیق کا فیصلہ کرتے ہوئے اس خواہش کا واضح طور پر اظہار کیا تھا کہ وہ صحیح اسلامی معاشرے کا دوبارہ قیام عمل میں لانا چاہتے تھے۔ وہ عدل، مساوات اور معاشرتی بہبود، یعنی معاشرے کی بھلائی، معاشرتی بہبود، معاشرے کی بھلائی کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے تھے، اور پاکستان کو جدید دنیا کے سامنے ایک مثال بنا کر پیش کرنا چاہتے تھے، تاکہ دنیا کی دوسری اقوام ان کے نظام سے متاثر ہو کر ان کی تقلید کریں، ان کی پیروی کریں، ان کے پیچھے چلیں۔ ایک منصفانہ معاشرے کا قیام عمل میں لاتے ہوئے
مسلمانان بر صغیر نے عدل اور سماجی مساوات پر زور دیا. معاشرے میں ذات پات یعنی ذات کا فرق، جیسے میں نے ابھی کہا برہمن، کھشتری، ویش، شودر، اس کو ہم ذات پات کا نظام کہتے ہیں. رنگ، نسل اور زبان و ثقافت کی تمیز روا رکھے بغیر یعنی فرق کیے بغیر، یہ ذرا ذہن نشین کر لیں، تمیز روا رکھے بغیر یعنی فرق کیے بغیر تمام انسانوں کو برابر درجہ دیا جانے کا عزم ہوا. ریاست میں سب افراد کے لیے مساوی قانون یعنی برابر قانون اور یکساں عدالتی نظام قائم کیا جانا مقصود تھا. ایک جیسا عدالتی نظام قائم کرنا تھا. آزاد عدلیہ، عدلیہ کا مطلب بیٹا عدالتیں. ہم یہ چاہتے تھے کہ عدالتیں کسی بھی قسم کے دباؤ سے، رشوت سے، دھونس دھاندلی، سفارش سے آزاد ہوں. آزاد عدلیہ اور قانون کی حکمرانی عوام میں مساوات اور انصاف کے قیام کی بنیادی شرائط ہیں. اسلامی ریاست نے انصاف کی سربلندی پر زور دیا. خلفائے راشدین نے انصاف کی فراہمی کے لیے مساوات یعنی برابری اور قانون کی حاکمیت کے اصولوں پر سختی سے عمل کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی سزا بھی معاف نہیں کی. اب یہ بڑا ہمارے لیے عبرتناک واقعہ ہے. میں اس کو تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، ایکسپلین کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو ایک دن مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک خاتون چادر میں برقعے میں لپٹی ہوئی آئیں اور ایک بچہ انہوں نے حضرت عمر کی گود میں ڈال دیا اور کہا کہ امیر المومنین یہ سنبھالیے اپنے بیٹے کو. تو آپ نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ میں تو تمہیں نہیں جانتا، نہ میں نے تم سے کبھی شادی کی ہے، تو یہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ حضور یہ آپ کا بیٹا نہیں، آپ کا پوتا ہے، یہ آپ کے بیٹے کا بیٹا ہے. تو آپ اور حیران ہوئے اور فرمایا میرے بیٹے نے بھی ابھی کوئی شادی نہیں کی ہے، تم میری بہو بھی نہیں ہو. کہا حضور شادی کی ہوتی تو دکھ نہ ہوتا. آپ کے بیٹے نے شراب پیے اور شراب پینے کے بعد شراب کے نشے میں مجھ سے بدکاری کی ہے، جس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے. اب یہ بغیر نکاح کے اور زبردستی مطلب یہ بچہ پیدا ہوا ہے، تو اب مجھے انصاف چاہیے. تو حضرت عمر فاروق نے جب یہ سنا تو اسی وقت آپ ایک دم جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، وہیں سے اٹھے اور اس عورت سے فرمایا کہ تم یہاں انتظار کرو. آج کے دن، آج کے سورج نے عمر کی عدالت میں کیس دائر ہوتے دیکھا ہے. آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے عمر انصاف کرے گا، تم یہاں رکو. تو آپ اسی وقت اپنے گھر گئے، بیٹے کو دیکھا تو وہ کھانا کھا رہے تھے. تو حضرت عمر نے ان کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا لے لیا اور ان کا گریبان پکڑ کر کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تم سے کوئی بدکاری ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے؟ اب یہ سال پرانی بات تھی، بیٹا مطمئن تھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن جب یہ بات حضرت عمر نے کی تو یہ کانپنے لگا، کانپتے لرزتے زمین پر گر پڑا. آپ نے پوچھا بتاؤ مجھے کہ کیا تم نے واقعی بدکاری کی ہے؟ تو اس نے کہا حضور مجھ سے غلطی ہوئی ہے. حضرت عمر فاروق اسی وقت ان کو گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی شریف میں لے کر آئے اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ اعلان کرو عمر کے بیٹے نے بدکاری کی ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. یعنی اسلام میں اگر کنوارا زنا کر لے، بدکاری کرے تو کنوارے کے لیے 100 کوڑے ہیں، اور اگر کوئی شادی شدہ بدکاری کرے تو اس کو سنگسار کیا جاتا ہے، رجم، یعنی اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائے. اور بالآخر آپ نے اپنے اس بیٹے کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا. ابھی 100 کوڑے بھی پورے نہیں ہوئے تھے، 40-50 کوڑے ابھی لگے تھے کہ ان کا بیٹا کوڑوں کی تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے فوت ہو گیا. یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف.
सगे बेटे की सज़ा भी माफ़ नहीं की और 22 लाख मुरब्बा मील के ये हाकिम हैं। आपने इंसाफ और कानून की बालादस्ती और मसावी सलूक की रोशन मिसालें कायम की। बेटा यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। मज़ीद हम अगला जो लेक्चर है यहीं से शुरू करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।